اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ایک حدیث کے سر پر ایک پورا مذہب کھڑا ہے، جس ایک روایت کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ میں 1400 سال سے خلافت، امامت اور عصمت کی بحثیں چھیڑی جا رہی ہیں، علم رجال کی عدالت میں اس کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حدیث ثقلین کی، وہ روایت جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ آئمہ ہی قرآن کے برابر ہیں، استغفر اللہ، اور انہی کی پیروی فرض ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس سنی کتب کے حوالے دے کر آپ کو یہ سب سکھایا جاتا ہے، ان کتابوں کی سندوں کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوئی عام سنی بیانیہ نہیں دوں گا، بلکہ ہم ان کتب اہل سنت یعنی جامعہ ترمذی اور مسند احمد کی اس سند کا وہ مرکزی راوی پکڑیں گے جس کے حوالے دے کر یہ لوگ شیعہ حضرات اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس راوی کا کچا چٹھا کھولیں گے جس نے اس پوری روایت کو ہائی جیک کیا، ایک ایسا راوی جو آئمہ رجال کی عدالت میں پکا دھوکے باز ثابت ہو چکا ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں انہی کے اپنے بڑے محدثین یعنی کہ علامہ کشی، ابن غزائری کی عدالت سجاؤں گا، جہاں ان کی اپنی کتابیں گواہی دیں گی کہ جن راویوں کے سر پر یہ پورا عقیدہ کھڑا ہے وہ خود ان کے اپنے ہاں کذاب اور جھوٹے قرار دیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ کے اندر سچائی کو سہنے کا حوصلہ ہے اور آپ لکیر کے فقیر نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، تو اگلے چند منٹ میرے ساتھ اس علمی تجزیے میں شریک ہوں، کیونکہ آج بہت سے پردے چاک ہونے والے ہیں۔ ناظرین، جب بھی مناظروں کی دنیا سجتی ہے تو ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408 لا کر رکھ دی جاتی ہے اور بڑے دعوے سے کہا جاتا ہے، دیکھو تمہاری اپنی سب سے معتبر کتاب کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اپنی اطرت یعنی اہل بیت کو چھوڑا، جن کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ لیکن آج میں اس منبر اور محراب کے بیانیے کو علم حدیث کے اسی ترازو پر تولوں گا جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو ذاکرین اور خطیب آپ کو صحیح مسلم کا یہ ادھورا ٹکڑا سناتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی آپ کو اس حدیث کا وہ اگلا حصہ پڑھنے دیا جہاں آئمہ امامت کا پورا محل دھرم سے نیچے آ گرتا ہے؟ آئیں آج مسلم کی اسی حدیث کے الفاظ کو خود بولنے دیتے ہیں۔ جب راوی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے زید، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی کہ آپ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو جانتے ہیں صحابی رسول نے کیا کہا؟ جواب دیا، انہوں نے صاف لفظوں میں بغیر کسی ابہام کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تو آپ کے اہل بیت کا حصہ ہیں ہی، کیونکہ بیوی تو مرد کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر یہ لوگ صحیح مسلم کی اس سند پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی حدیث میں آگے چل کر جب پوچھا گیا کہ ازواج کے علاوہ اہل بیت میں کون ہے، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں۔ اب میرا سوال ان تمام ذاکرین سے ہے جو اس حدیث کو عصمت اور 12 اماموں کی امامت کی بنیاد بناتے ہیں، کہ اگر اس حدیث سے مراد معصوم اور مفترض الاطاعت ائمہ ہیں تو پھر اس حدیث کی روح سے تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری اولادیں بھی اہل بیت بن گئیں۔ تو کیا آپ آل عباس اور آل عقیل کو بھی معصوم مانتے ہیں؟ کیا ان کی امامت کا بھی کوئی عقیدہ ہے آپ کے پاس؟ اگر نہیں تو پھر مسلم سے صرف اپنی مرضی کا ایک جملہ اٹھا کر باقی پوری حدیث کو عوام کی نظروں سے کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اب آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے اور سب سے سنسنی خیز موڑ کی طرف۔ صحیح مسلم کے بعد یہ لوگ جامع ترمذی اور مسند احمد کی ان اسناد کو لاتے ہیں جہاں اطرتی کے لفظ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو
یہاں تو صاف لکھا ہے کہ اطرت کی پیروی کرو۔ لیکن ناظرین، جب ہم نے ان تمام سنی کتابوں کی سندوں کا علم رجال کی خوردبین سے معائنہ کیا تو ہمیں اس پوری عمارت کے نیچے ایک ایسا مرکزی راوی ملا جس نے پوری تاریخ کو ایک بہت بڑے علمی دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس راوی کا نام ہے عطیہ الوفی۔ یہ کوئی عام راوی نہیں تھا، یہ ائمہ رجال کی عدالت میں پکا مدلس ثابت ہو چکا ہے۔ مدلس کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ شخص جو اپنی روایت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے اصل استاد کا نام چھپا جائے۔ ذرا عطیہ الوفی کی چلاکی کا اندازہ لگائیے۔ یہ شخص جاتا تھا محمد بن الصائب الکلبی کے پاس۔ یہ کلبی کون تھا؟ یہ اپنے دور کا پکا کذاب، جھوٹا اور من گھڑت روایات گھڑنے والا غالی تھا۔ عطیہ اس کذاب سے حدیث سنتا تھا، لیکن جب وہ پبلک میں آ کر حدیث بیان کرتا تھا تو وہ کلبی کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا حدثانی ابو سعید، مجھے ابو سعید نے حدیث سنائی۔ پبلک کیا سمجھتی تھی؟ سننے والے سمجھتے تھے کہ یہ مشہور و معروف صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہے، جبکہ پس پردہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام استعمال کر کے اس کذاب کلبی کا جھوٹ عوام میں بیچ رہا تھا۔ یہ آپ کے سامنے سکین آ رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، جس عقیدے کی پوری بنیاد ہی ایک کذاب کا نام چھپا کر صحابی رسول کے نام کا دھوکہ دینے پر کھڑی ہو، کیا اس دھوکے پر حق کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ شاید کوئی کہے کہ خرم بھائی یہ تو آپ کا اپنا دعویٰ ہے، تو آئیں آج میں اپنے الفاظ بھی واپس لیتا ہوں۔ ہم اہل سنت کے ان جلیل القدر ائمہ رجال کو گواہی کے لیے بلاتے ہیں جن کی بات کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب، اس کو کھولیں۔ حافظ ابن حجر صاف لکھتے ہیں کہ عطیہ الوفی کی تدلیس سخت ترین اور قبیح بدترین یعنی کہ قسم کی تھی، کیونکہ وہ ایک کذاب قلبی کو صحابی رسول ابو سعید کی کنیت دے کر پیش کرتا تھا تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ اس کے بعد امام ذہبی کی میزان الاعتدال اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ امام ذہبی صاف لفظوں میں عطیہ الوفی کے نام کے آگے لکھتے ہیں ہوا ضعیف، کہ یہ راوی سخت ضعیف ہے اور اس کی منفرد روایات علمی دنیا میں کسی حجت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اور بات صرف عطیہ پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ جامعہ ترمذی کی اس سند کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایسے راوی ملیں گے جن کا اپنا ایک مخصوص سیاسی اور مذہبی ایجنڈا تھا۔ اس سند میں ایک راوی آتا ہے جس کا نام ہے ہارون بن سعد اور دوسرا ہے علی بن منظر۔ ائمہ رجال نے ان کے بارے میں واضح لکھا ہے کہ کانا غالین فی التشیع، کہ یہ لوگ عام راوی نہیں تھے بلکہ اپنے نظریات میں پکے غالی اور انتہا پسند شیعہ تھے۔ اب یہاں علم حدیث کا وہ سنہری حصول سنیں جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی راوی خود کسی مخصوص فرقے یا نظریے کا تعصب رکھتا ہو اور وہ کوئی ایسی منفرد حدیث بیان کرے جو براہ راست اس کے اپنے ہی فرقے کے عقیدے کو فائدہ پہنچاتی ہو، تو علم حدیث کے قانون کے مطابق اس کی وہ روایت صریحاً مردود کر دی جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب اہل سنت میں اطرتی کی جتنی بھی اسانات موجود ہیں وہ یا تو صحیح مسلم کی طرح ادھورے سچ پر مبنی ہیں جو ان کے اپنے امامت کے دائرے کو توڑتی ہیں، یا پھر ان کا دار و مدار عطیہ الوفی جیسے مدلس اور ہارون بن سعد جیسے غالی راویوں پر ہے۔ یعنی ان کا سب سے بڑا ہتھیار علمی عدالت میں بالکل ناکارہ ثابت ہو چکا ہے۔ ناظرین، کتب اہل سنت کا سچ دیکھنے کے بعد اب ذرا اپنی عقل سلیم کا دروازہ کھولیں اور اس بیانیے کو درایت کی کسوٹی پر پرکھیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث ثقلین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرح ائمہ اہل بیت بھی بالکل واضح، معصوم اور خطا سے پاک ہیں، اور ان کی ہر بات قرآن کی طرح حجت ہے۔
لیکن میں آج تاریخ کے صفحات سے ایک ایسا سوال اٹھانے جا رہا ہوں جس کا جواب آج تک کسی ذاکر کے پاس نہیں ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ اگر یہ ائمہ واقعی قرآن کے برابر اتنے واضح اور معصوم تھے کہ ان کی اطاعت امت پر فرض تھی، تو کیا وجہ تھی کہ ائمہ کے اپنے دور میں ان کے سب سے قریبی اور چوٹی کے شاگردوں کو ائمہ کے احکامات پر اتنے شدید تضادات اور اختلافات ہوتے تھے کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے؟ ناظرین ذرا سوچئے، جو اطرت، جو ائمہ اپنے ہی دور کے سب سے بڑے شاگردوں کے لیے قرآن کی طرح واضح اور غیر متنازع نہیں تھے کہ وہ ان کے ہر فیصلے پر شک کرتے تھے اور الجھ پڑتے تھے، وہ 1400 سال بعد آج ہمارے لیے ایک الگ عقیدے اور امامت کی بنیاد کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا شاگردوں کی یہ سر پٹول یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ مقام عصمت اور قرین قرآن کا بیانیہ بعد کے زمانوں میں خود ان کے اپنے راویوں نے گھڑا تھا؟ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے علمی دھماکے کی طرف، جہاں ہم ان کے اپنے گھر کی، یعنی کہ شیعہ مذہب کے اپنے گھر کی عدالت سجائیں گے اور ان کے سب سے بڑے ہتھیار کا جنازہ خود ان کی کتابوں سے نکالیں گے۔ جب آپ ان کے مجتہدین سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے، خرم بھائی اگر سنی کتب کی سندیں کمزور ہیں تو کیا ہوا، ہماری اپنی کتب میں تو جابر بن یزید الجوفی جیسے عظیم اور سکہ راوی نے حدیث ثقلین اور اطرت کے فضائل بیان کیے ہیں، اور جابر تو ہمارے ہاں بہت بڑا سچا راوی ہے۔ ناظرین آج میں جابر بن یزید الجوفی کو برا نہیں کہتا ہوں، ان کے علماء جابر کو جتنا مرضی سچا بنا کر پیش کریں، لیکن آج میں اس جابر کے نیچے چھپے اس مافیا نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں جس نے جابر کے نام پر جھوٹ کی دکان چمکائی۔ جب ہم نے ان کی کتب حدیث کا باریک بینی سے معائنہ کیا تو الحمدللہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کے پورے مذہب کی بنیاد ائمہ کی عصمت، ولایت تکوینی اور اطرت کی سنسنی خیز روایات صرف 4 راویوں کے گرد گھومتی ہیں۔ جابر بن یزید جوفی تو صرف ایک برانڈ نیم تھا، اصل مال اس جابر کے آگے بیٹھے وہ 3 مخصوص شاگرد تیار کرتے تھے جن کا نام سند میں آتے ہی پوری کی پوری روایت من گھڑت ہو جاتی ہے۔ آئیں ایک ایک کر کے ان تینوں چہروں سے نقاب اٹھاتے ہیں۔ پہلا شاگرد عمرو بن شمر، یہ جابر الجوفی کا وہ سب سے بڑا شاگرد ہے جو اطرت کی روایات مارکیٹ میں پھیلاتا تھا۔ اب اس کے بارے میں ذرا ان کے سب سے بڑے ائمہ رجال کی گواہی سنیں۔ ان کے جلیل القدر محدث ابن غزائری اور نجاشی اپنی کتب رجال میں صاف لکھتے ہیں، یہ تقریباً شیعہ رجال کی ہر کتاب میں موجود ہیں۔ عمرو بن شمر سخت ترین ضعیف راوی ہے، یہ پکا کذاب ہے اور جابر کے نام پر جھوٹی احادیث گھڑ کر روایت میں غلو شامل کرتا تھا۔ دوسرے شاگرد کا نام ہے جی مفضل بن عمر الجوفی، یہ وہ دوسرا شاگرد ہے جو جابر سے روایت لیتا تھا۔ اس کا کچا چٹھا ان کی آلموسٹ ہر رجال کی کتاب میں موجود ہے۔ ان کی معتبر ترین کتاب رجال کشی کھول کر دیکھیں، رجال کشی میں صاف لکھا ہے کہ خود حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفضل بن عمر پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ یہ غالی اور خطابیہ جیسے گمراہ فرقے کا بندہ ہے جو ہمارے نام پر جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ تیسرا شاگرد منخل بن رادش، یہ اس گت جوڑ کی آخری کڑی ہے۔ ان کے تمام شیوخ رجال کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شخص غالی اور ضعیف تھا اور اس کا کام ہی جابر جوفی کے نام پر من گھڑت اور جھوٹی روایات کو آگے سپلائی کرنا تھا۔ ناظرین اب مجھے بتائیے، ان کی کتب میں جہاں بھی یہ اطرت کا بیانیہ آتا ہے، جابر جوفی کے نیچے سند میں ان تینوں میں سے کوئی ایک لعنتی کذاب یا غالی شاگرد ضرور بیٹھا ہوتا ہے۔ میں لعنتی نہیں کہہ رہا، آپ کی کتابوں میں اس میں لعنت ہوئی ہوئی ہے۔ تو جس روایت کا پورا نیٹ ورک ہی ایسے بدنام زمانہ راویوں پر مشتمل ہو، اسے کوئی عقل مند دین کی بنیاد کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہیں کہ ہم جابر الجوفی کو چھوڑ کر کتاب سلیم بن قیس الہلالی سے
اطرت کا بیانیہ ثابت کریں گے، کیونکہ وہ ان کے ہاں سب سے قدیم کتاب مانی جاتی ہے۔ تو آئیں اس آخری سہارے کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے ہیں۔ ان کے مذہب کے سب سے جلیل القدر اور چوٹی کے مجتہد شیخ مفید، جن کا مقام ان کے ہاں کسی تعارف کا محتاج نہیں، انہوں نے اپنی کتاب تصحیح الاعتقاد میں اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے صاف لکھا ہے کہ یہ کتاب سلیم بن قیس یعنی کتاب سلیم بن قیس ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے، اس سے دین نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر سخت غلو ہے اور جھوٹے راویوں نے اس کتاب میں اپنی طرف سے باتیں شامل کر دی ہیں، لہٰذا اس کتاب پر بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اب فیصلہ میں آپ کی عدالت پر چھوڑتا ہوں۔ اہل سنت کی کتب کھولی تو وہاں اطرتی کا بیانیہ یا تو صحیح مسلم کی طرح ادھورے سچ پر نکلا جو ان کے اپنے امامت کے دائرے کو توڑتا ہے، یا پھر عطیہ العوفی جیسے دھوکے باز اور ہارون بن سعد جیسے غالی راویوں کی کارستانی نکلا۔ اور جب ان کے اپنے گھر یعنی کہ شیعہ کتب رجال کا رخ کیا تو وہاں جابر الجوفی کے شاگردوں کا وہ کذاب نیٹ ورک سامنے آ گیا جس پر خود ان کے اپنے ائمہ نے لعنت بھیجی تھی۔ حق بالکل واضح ہو چکا ہے، اب لکیر کا فقیر بنے رہنا یا سچائی کو تسلیم کرنا، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔